اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 29 ہے اور اس کے کوئی 5 سوالات ہیں جو ہم نے گروپ میں شیئر بھی کیے تھے، لیکن ان 5 کے علاوہ 2-3 سوالات اور بھی میرے پاس ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آج اپنے درس کا آغاز اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل انسانوں کا آپس میں جڑنا، محبت پیار سے رہنا، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا ہے۔ لیکن کہیں پر انسانی تعلقات میں کوئی مجبوری اور کوئی اختلاف اور کچھ اس نوعیت کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ مل جل کر رہنا ناممکن ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کے باہمی تعلقات میں طلاق کی ایک صورت ہمیں عطا کی ہے۔ لیکن یہ طلاق، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال میں سے ناپسندیدہ جو چیز ہے حلال میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو طلاق پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مجبوری میں کسی چیز کو قبول کیا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں میں خاص طور پر میاں بیوی، عورت اور مرد میں اگر کہیں پر کوئی نباہ نہیں ہوتا اور وہ طبع کا اختلاف ہے، ناموافقت ہے، یا حالات کی یا معیار کی یا طبیعت کی یا سوچ اور فکر کی، جہاں پر نباہ مشکل ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ اس ایکسیپشنل صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا کہ وہ علیحدہ ہو جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اس رکوع میں اور اس سے پچھلے رکوع کو جب ہم نے پڑھا، اس کا مطالعہ کیا، تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ طلاق کی اجازت دی اور یہ راستہ ہمیں بتایا، لیکن اس پر بھی اللہ نے مختلف رکاوٹیں اور روک اللہ نے قائم کی ہیں۔ اب یہاں پہ یعنی گزشتہ رکوع جو ہم نے پڑھا تھا، رکوع نمبر 28، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو یہ رکاوٹ، روک یا شرط آپ کہیے کہ یہ اللہ نے رکھی کہ طلاق حالت طہر میں دینی ہے، حالت حیض میں نہیں دینی۔ طہر میں چونکہ ملاپ آسان ہوتا ہے اور ملنے کی طرف انسان کی، مرد اور عورت کی طبیعت مائل ہوتی ہے، تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق پر یہ ایک رکاوٹ قائم کر دی کہ جب حالت طہر ہوگی تو واضح بات ہے کہ جب ملاپ ہوگا تو پھر طلاق نہیں ہوگی، اور اگر طلاق ہوگی تو ملاپ نہیں ہوگا۔ تو حالت طہر میں اس بات کے زیادہ چانسز ہیں، امکانات ہیں کہ طلاق نہ ہو اور مرد اور عورت ملان اور ملاپ کی وجہ سے طلاق سے بچ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے حالت طہر میں، اور وہ طہر کہ جس میں صنفی تعلق قائم نہ ہوا، اس میں طلاق دینے کا کہا۔ اگر صنفی تعلق قائم ہوا تو پھر بھی طلاق نہیں دینی، اور حالت حیض میں تو ویسے بھی طلاق نہیں دینی۔ تو حالت طہر ہو اور صنفی تعلق قائم بھی نہ ہو، پھر طلاق ہے۔ تو ایک تو یہ رکاوٹ اور یہ ایک روک قائم کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے بھی چانسز کم ہو گئے طلاق کے، طبی رجحان اور ملان اور جنسی اور صنفی ملاپ کی وجہ سے۔ اور اب اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزشتہ رکوع میں ہی، یعنی رکوع نمبر 29 میں 28 میں
اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور بات بھی بیان کر دی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے عدت۔ اب اس عدت میں بھی جب مرد ایک بار طلاق دیتا ہے، اور یہ میں بات پہلے بھی کہہ چکا، بلکہ گزشتہ ہفتے میں نے ایک ویڈیو بھی اس پر ریکارڈ کروا دی کہ طلاق قرآن مجید بیان کرتا ہے طلاق ایک ہوتی ہے۔ یہ جو ہم نے اپنے ہاں قسمیں پیدا کر لیں کہ جی 3 طلاقیں دیں گے تو علیحدگی ہوگی ورنہ علیحدگی نہیں ہوتی، تو یہ قرآن کا تصور نہیں ہے، نہ ہی سنت کا تصور ہے۔ قرآن نے بیان کیا طلاق جب ایک دفعہ ہی دے دی جاتی ہے تو علیحدگی ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جب عدت عورت گزارے گی 3 ماہ، اب ان 3 ماہ کی عدت بھی گویا کہ طلاق پر یا مرد اور عورت کی جدائی پر ایک رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یعنی ان 3 مہینوں میں کسی وقت بھی مرد عورت کا ملاپ ہو سکتا ہے، مرد کی توجہ ہو سکتی ہے، اور جھگڑا، اختلاف اور مسئلہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق پر یعنی مرد اور عورت کی علیحدگی پر ایک لحاظ سے ایک رکاوٹ، ایک ہرڈل اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی۔ اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصلاح کا بھی موقع دیا، اور یہ فرمایا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ اگر وہ اصلاح چاہیں اور اس کا ارادہ کر لیں تو پھر اس معاملے میں جو خامند ہے، شوہر ہے، وہ زیادہ حقدار ہے رجوع کرنے کا۔ تو یہ رجوع کا اختیار دے کر مرد کو ادھر سے عدت 3 ماہ کی رکھ دی کہ اس میں بھی ایک موقع، ایک چانس، اور ادھر پھر مرد کو یہ اختیار دے دیا کہ یہ حق زیادہ رکھتا ہے کہ یہ رجوع کر لے۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک رکاوٹ بن گئی عورت مرد کی علیحدگی پر۔ یہ 2-3 رکاوٹیں اور روک اور ہرڈلز تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی رکوع نمبر 28 میں اس کو بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد ہم رکوع نمبر 29، اب اس کے حوالے سے جو آج ہمارا مطالعہ کا موضوع ہے، جس کا ہم نے آج مطالعہ کرنا ہے، اب اس کے متعلق جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ الطلاق مرتان، کیا طلاقیں صرف 2 ہیں؟ کیا طلاقیں صرف 2 ہیں؟ کیا تیسری طلاق پر لفظ طلاق نہیں بولا جاتا؟ اگر 2 نہیں ہیں تو ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کو سمجھ لیجئے۔ قرآن میں یا حدیث میں کسی جگہ پر بھی 3 بار طلاق کہنا، کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ 3 بار طلاق کہنا لازمی اور ضروری ہے، یہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک مرتبہ ہی کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور وہ طلاق کون سی ہوتی ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اس میں رجوع مرد کر سکتا ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یعنی جب یہ طلاق ہو گئی 3 ماہ کے اندر، یا تو رجوع کر لیا، یا رجوع نہیں کیا تو بعد میں آسانی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، تجدید نکاح ہو جائے گا، ایک دفعہ پھر حق مہر مقرر کر دیا جائے گا، اور پھر وہ میاں بیوی ہو جائیں گے۔ یہ صرف ایک طلاق ہے، یہ ذہن میں اس بات کو بٹھانا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو 3 کی طلاق کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک طلاق کیا ہے؟ طلاق احسن ہے، یہ وہی طلاق جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، اسے طلاق احسن کہا گیا، سب سے خوبصورت طلاق، سب سے اچھی طلاق جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، یہ ہے۔ اب اس کے بعد جو طلاق حسن جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی قرآن سے کہیں ثابت نہیں ہوتی، نہ سنت سے ثابت ہوتی ہے، کہ جس میں یہ ہے کہ ایک طلاق ایک طور میں دو، دوسری طلاق دوسرے طور میں دو، تیسری طلاق تیسرے طور میں دو، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مقصود علیحدگی ہے، وہ ایک ہی طلاق سے واقع ہو جاتی جس کو قرآن پاک نے بیان کر دی۔ پھر تیسری طلاق ہے جس کو طلاق بدعی کہا جاتا ہے، وہ ہے ہی بدعت، لیکن وہ ہمارے ہاں زیادہ مسلمانوں میں رائج ہے، بدقسمتی سے، جہالت اور کم علمی اور دین سے دوری کی وجہ سے۔ ایک ہی دفعہ بیٹھ کر 3 کے الفاظ بول دیے اور اپنی طرف سے یہ خیال کر لیا کہ بس اب معاملہ پکی طرح پختہ طریقے سے اب ختم ہوا ہے، ورنہ ایک طلاق دیتے تو شاید پھر ختم ہی نہ ہوتا۔ ایسا نہیں ہے، ایک دفعہ دینے سے بھی تعلق تو ختم ہو گیا۔ ختم کا ثبوت یہی ہوتا ہے نا کہ عورت کسی جگہ چاہے عدت کے بعد نکاح کر لے، مرد جہاں چاہے نکاح کرے، وہ بھی آزاد ہے، وہ بھی آزاد ہے۔ مقصد تو طلاق کا یہ ہے
وہی مقصد ہمیں ایک دفعہ کہنے سے حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہ جو 3 طلاق کا تصور ہے، پھر اس کے بعد کیا خرابی ہمارے ہاں پیدا ہوئی، وہ حلالہ کی شکل میں ہمارے سامنے آ گئی کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، 3 دفعہ طلاق دے گا، ہو پھر اس کے بعد پریشان ہو کے پھرے گا، پچھتاوا ہوگا، پشیمانی ہوگی۔ اب نعوذ باللہ من ذالک، اب اس تلاش میں ہوگا کہ کوئی ایسا مرد ملے کہ جو اس سے شادی کر لے اور پھر نکاح کے بعد رات گزارنے کے بعد اس کو طلاق دے دے۔ اب اس کم بخت کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے رسول نے اس کو کتنا ناپسند کیا اور اس کو حرام قرار دیا، اور یہ طریقہ کہاں سے حلت رکھتا ہے اور کہاں سے جواز رکھتا ہے یہ طریقہ۔ یعنی انسان کی روح کہاں پھوٹتی ہے، ایک شریف انسان کی، کہ وہ یہ عمل کرے، یہ کردار ادا کرے کہ وہ جو چند لمحے پہلے اس کی بیوی تھی، اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جی یہ مجھ پر حرام ہو گئی کیونکہ میں اس کو 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں، اور پھر اس عورت کو کہ جس کو طلاق دے کر اپنے خیال سے فارغ کر دیا، اب وہ اس کے لیے بالکل ہی غیر بن گئی اس کے خیال کے مطابق۔ اب اس غیر عورت کو لے کر پھر رہا ہے کہ کوئی اس سے نکاح کر لے اور پھر ایک رات اس کے ساتھ بسر کرے، کچھ وقت بسر کرے، پھر اس کو چھوڑ دے تاکہ یہ میرے لیے حلال اور جائز ہو جائے۔ اب یہ خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ طلاق بدعی سے پیدا ہوئی ہے۔ ہم اس بات پر غور نہیں کرتے۔ یعنی ایک چیز ایسی ہے کہ جو اگر اس کو ایک سزا کے طور پر بھی رکھا گیا، جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے دور میں کہ جب لوگوں میں یہ ایک عادت بن گئی کہ وہ اکٹھی طلاقیں دے دیتے تھے، تو آپ نے کہا کہ جو جتنی طلاقیں دے گا، اگر 3 مثال کے طور پر دیتا ہے تو 3 کی 3 واقع ہو جائیں گے۔ اب وہ بالکل اس کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ ختم ہو جائے، وہ تو سزا کے طور پر تھا۔ ہم نے اسی سزا والی طلاق کو، طلاق بدعی کو اپنے ہاں رائج کر لیا، حالانکہ اصل طلاق کیا ہے؟ اصل طلاق طلاق احسن ہے۔ میرا خیال ہے کہ طلاق احسن، حسن اور بدعی کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ طلاق وہی جو قرآن بیان کر رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں معلوم ہوتا۔ علیحدگی، جدائی، وہ ایک طلاق کہنے سے، دینے سے ہو جاتی ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو قرآن بیان کرتا ہے، تو ایک تو یہ بات اس کو واضح کر لیجئے، اور اس کو طلاق بدعی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یعنی اس کی سزا بھی دی جاتی تھی۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ اس کو درے لگاتے تھے، کوڑے مارا کرتے تھے کہ جو ایک وقت میں 3 بولتا تھا، یہ بھی سزا دیتے تھے۔ اور عرب کے معاشرے میں کئی طلاقوں کا رواج تھا۔ اسلام تو اس رواج کو ختم کرنے آیا تھا، ہم نے اسلام پر ہی طلاقیں لگا دی، اور ہم نے کہا کہ جی اسلام کہتا ہے کہ جب تک تم 3 طلاقیں منہ سے نہیں بولو گے تمہاری مکمل علیحدگی اور جدائی نہیں ہوگی۔ وہ میں آگے بتاؤں گا کہ اگر ایک طلاق انسان دیتا ہے تو رجوع کا حق اس کو ہوتا ہے، اور عدت کے گزرنے کے بعد تجدید نکاح ہو جاتی ہے، یعنی علیحدگی کا راستہ موجود ہے، ختم ہو گیا تعلق۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ طلاق دے گا تو عورت کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی، عدت کے بعد عورت نکاح کر سکتی، وہ آزاد ہے، لیکن ایسے انداز میں اس طرح طلاق دینے سے حلالہ جیسی ایک بری رسم اور گناہ کا کام نہیں ہوتا جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ ایک دفعہ طلاق دینے سے جو قرآن بتاتا ہے، اور اس کا جو سورۃ الطلاق کی پہلی آیت کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرمایا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، کہ ان کو طلاق دو کب؟ جب ان کی عدت شروع ہو، یعنی ان کو حالت طہر میں طلاق دو تاکہ یہ حیض سے ان کی عدت شروع ہو جائے۔ قرآن تو اس بات کو بیان کر رہا ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان کو طلاق دو۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلاق مرد ایک دفعہ دیتا ہے، بس اس کے بعد پھر جدا ہو جاتے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے آگے اتنی حد بندیاں لگانے کی اور اس حد تک آگے جانے کی کہ انسان عرب کے لوگوں کی طرح 3 9 10 20 طلاقیں دیتا پھرے۔ قرآن اور اسلام تو اس بدعت کو اور اس خرافات کو اور ان بری روایات کو ختم کرنے آیا تھا جس میں عورت کی توہین ہے، بے عزتی ہے عورت کی۔ اب رجوع، جب ایک دفعہ طلاق دے دی، دونوں علیحدہ ہو گئے، پھر زندگی میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہاں
ہم ایک دوسرے کے ساتھ پھر میاں بیوی بن کر زندگی گزاریں، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 15 سال بعد، جب چاہیں۔ اب ایک طلاق کا یہ فائدہ ہوا کہ اب وہ میاں بیوی کی حیثیت سے نکاح کر کے پھر زندگی گزار لیں گے۔ قرآن نے جس طریقے سے اسے بیان کیا ہے اس طرح ہمارے ہاں سمجھا نہیں گیا۔ اب میرے پاس جو سوالات آتے ہیں یا سوالات آئے ہیں، ان میں بھی ایک فقہی ذہن موجود ہے۔ وہ قرآن کو بھی سمجھتا ہے تو فتاویٰ کی روشنی میں سمجھ کر قرآن پر بات کرتا ہے۔ میں آگے 1-2 سوال ہیں وہ آپ کو میں بیان کروں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں کس طرح ہمارے جڑوں میں، ہمارے ذہنوں میں کس طرح فتوے ہمارے ذہنوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ ہم قرآن کی آیات کو بھی اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہاں زندگی میں 10-12 سال گزر گئے، کبھی چاہا کہ ہاں اب دوبارہ ہم میاں بیوی بن کر رہیں، اب عورت نے شادی کی نہیں کی، آگے کچھ بھی نہیں ہوا، کیا ہوا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ دونوں میاں بیوی بن کے زندگی گزاریں گے، نکاح بس کر لیں گے۔ ہاں پھر کبھی ان کے آپس میں اختلاف اور تعلق ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ طلاق دیتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے، وہ ایک ہی طلاق دیتا ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا، اب اس کے بعد اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ تجدید نکاح کر کے واپس میاں بیوی ہو جائیں۔ لیکن پھر حد باندھ دی اسلام نے کہ پھر کبھی اگر مرد اس طرح سلوک کرتا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ یہ مرد کو، کہ اب یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ یہ جو تمہیں ایک سہولت حاصل تھی، فیسلٹی حاصل تھی، یا عورت کو حاصل تھی کہ عورت ٹھیک ہے واپس جن حالات میں تھی، جتنا عرصہ گزر گیا، مہینے، سال، کئی سال گزر گئے، اس نے نکاح کیا نہیں کیا، جس طرح کی بھی زندگی تھی، پھر تم نے آپس میں نکاح کر کے زندگی گزار لی۔ اب یہاں پر اسلام نے ایک روک پیدا کر دی، کھڑی کر دی قرآن مجید نے، کہ مرد کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ دیکھو اب تمہیں اس بات کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، نہ عورت کو حاصل ہوگا کہ اب تم میاں بیوی کی طرح زندگی گزارو۔ اب یہ لازم شرط ہے، فرض ہے کہ عورت کا اگر کسی جگہ پر نکاح ہوتا ہے اور پھر وہاں پر بھی اسی طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں جیسے میاں بیوی میں ہوتے رہتے ہیں، پھر ان مسائل کے نتیجے کی صورت میں اگر وہ مرد طلاق دیتا ہے تو پھر وہ تمہارے نکاح میں دوبارہ آ سکتی۔ یہ تیسرے قدم پر جا کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا۔ ہم نے ان آیات کو آپس میں جوڑ کر کہ جو آیات انسانی زندگی کے سال ہا سال پر حاوی تھی، محیط تھی، یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کئی بار آپ کو بتا چکا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعہ کو قرآن بیان کرتا ہے، ایک آیت کے بعد دوسری بات شروع ہو جاتی ہے، وہ وہاں پر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی یہ بات ختم ہوئی تھی ان کی زندگی میں، اسی وقت فوراً دوسری بات شروع ہو گئی۔ ایسا نہیں تھا، ان کی زندگی میں کئی سالوں کا فرق تھا۔ اسی طرح قرآن پاک نے جب ان آیات کو جوڑ کر بیان کیا طلاق کے مسئلے کو، شاید ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ آیت اس طرح جڑی ہوئی ہے جس طرح ہمارے ایک دوسرے کے لمحے جڑے ہوتے ہیں، وقت جڑا ہوتا ہے، منٹس جڑے ہوتے ہیں، ہم نے اس طرح جوڑ کر طلاق کا بھی ایک نظام بنا کے رکھ دیا، جبکہ قرآن پاک اس طرح بیان ہی نہیں کر رہا۔ قرآن پاک ایک بیان کرتا ہے اور پھر اسی طرح زندگی کوئی گزارے، طلاق وہی ایک ہی ہے۔ پھر کبھی زندگی میں ایسی نوبت آتی ہے تو قرآن نے اس کو بیان کیا اور پھر رکاوٹ کھڑی کر دی کہ اب مرد یہ ذہن میں رکھ لے کہ یہ کھیل، یہ تماشا نہیں چلے گا جو عرب میں تماشا تھا، کہ جب چاہا عورت کو نکاح میں لے لیا، جب چاہا عورت کو نکاح سے نکال دیا، جب چاہا طلاق دے دی، کبھی 1 دفعہ دے دی، کبھی 100 دفعہ بول دی، کبھی 1000 دفعہ بول دی۔ یہ تماشا نہیں ہوگا۔ اب بتا دیا کہ یہ ضابطہ اور یہ طریقہ ہوگا، اس میں عورت کی عزت بھی ہے، عورت کا احترام بھی ہے، اور عورت کا مقام بھی اور تعظیم بھی ہے۔ یہ اس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اب یہ سوال پہلا، اب میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، آیت نمبر 229 ہے، اس میں فرمایا الطلاق مرتان، یعنی یہ جو طلاق ہے نا یہ 2 دفعہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ معروف طریقے سے روکنا ہے، او تسریح بِإِحْسَان، یا اچھے رویے اور سلوک کے ساتھ رخصت کر دینا ہے۔ یعنی یہ تمہارے پاس 2 موقع ہیں، ہم نے جن کو 2 طلاقیں بنا دیا۔
اور پھر اس کی ترتیب رکھ لی کہ اب یوں ہے، پھر یہ اگلا قدم اٹھانا ہے، پھر یوں کرنا، یہ نہیں ہے۔ یہ انسانی زندگی پر حاوی اور محیط ایک طرز زندگی ہے، طریقہ ہے جس کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم لو اس سے جو تم نے ان کو دیا کچھ بھی، إِلَّا أَن يَخَافَا، مگر یہ کہ وہ خوف کریں، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو قائم نہیں رکھیں گے، تو فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، تو پھر ان پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ وہ عورت اس میں فدیہ میں عورت دے دے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں اور اس کو تم کراس نہ کرو، آگے نہ بڑھو اس سے۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ ہے کہ جس سے یہ سوال پیدا ہوا اور پوچھا گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ قرآن مجید کے مطابق کس حالت میں عورت کو حق مہر واپس کرنا ضروری ہے اور کس حالت میں ضروری نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مرد طلاق دیتا ہے تو واضح بات ہے کہ جو حق مہر مرد نے دیا تھا عورت کو تو وہ واپس نہیں لے گا، وہ تو عورت کا ہی حق ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے عورت کے لیے، یہ کوئی مرد کا احسان نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ بھلائی نہیں ہے عورت کے ساتھ، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور یہ عورت کے لیے ایک تحفہ ہے خدا کی طرف سے۔ تو اس لیے جب مرد طلاق دیتا ہے تو پھر اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ حق مار لے۔ ہاں، اب قرآن پاک نے یہاں پر جو یہ بیان کیا فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، اور یہاں پر یہ کہا فإن خفتم اللہ یقیما حدود اللہ، یہاں خفتم سے مراد کون ہے؟ یہاں پر خفتم سے مراد عدالت ہے، کہ عدالت کو اگر یہ ڈر ہو کہ یہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے اور عورت فدیہ دیتی ہے، یعنی عورت بدلہ دیتی ہے، یا جو مرد نے اس کو دیا ہے وہ واپس کرتی ہے حق مہر، باقی کچھ نہیں۔ یہ جو آغاز میں فرما دیا نا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہیں حلال تمہارے لیے اس سے جو تم نے ان کو دیا کہ تم اس سے لو کچھ بھی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حق مہر تو مرد پر لازم ہے، نان و نفقہ بھی مرد پر لازم ہے، تو وہ تو مرد جب طلاق دے گا تو واضح بات ہے کہ وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا، اور وہ تو عورت کا حق ہے۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ عورت خلا چاہتی ہے، وہ خلا کی صورت قرآن نے بیان کر دی کہ اللہ یقیما حدود اللہ، کہ اگر وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، وہ یہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بیان کر دیا۔ یہ اس سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ معمولی باتوں میں انسان ایک دوسرے کو برداشت کرے۔ ہاں، اگر کہیں پر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پر مشکل ہو جاتا ہے، جہاں پر اسلام اور کفر کا مسئلہ آ جاتا ہے، جہاں فسق و فجور کا مسئلہ آ جاتا ہے، جہاں پر ایسی خرافات کی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ عورت کا دین، اس کا مذہب، اس کا اخلاق، اس کا کردار خطرے میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ اگر مرد سے جان چھڑواتی ہے یا مرد اس طرح عورت سے جان چھڑواتا ہے تو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں مزاج کا اختلاف ہوتا ہے، طبیعت کا اختلاف ہوتا ہے، وہ پھر عورت جہاں بھی آگے جائے گی وہاں پر بھی یہ اختلاف موجود ہوگا۔ یہ طبی اختلاف ہے، فطری اختلاف ہے۔ مرد بھی آگے کہیں پر شادی کرے گا تو وہاں پر بھی یہ طبی اور مزاج کا اختلاف وہاں پر موجود ہوگا۔ تو اس لیے کوئی بڑی وجہ اس کی ہونی چاہیے، اگرچہ ہمیں احادیث میں ایسے مقامات ہمیں ملتے ہیں، ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جن میں ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی گزارش کی تھی کہ وہ اپنے مرد سے علیحدگی چاہتی ہے، تو رسول اللہ نے جب کوئی وجہ پوچھی یا کوئی بات کی تو بات اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی کہ وہ کہتی تھی کہ میں انہیں برداشت نہیں کر سکتی، یعنی مجھے اس سے نفرت ہے، میرا طبی میلان اس کی طرف نہیں ہوتا، میرا رجحان اس کی طرف نہیں ہوتا، میرے دل میں اس کے لیے محبت اور
ایک الفت کا جذبہ، میلان کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ تو رسول اللہ نے پھر اس پر کوئی جبر نہیں فرمایا، آپ نے بس کہا کہ جو تمہیں اس نے حق مہر میں تمہیں باغ دیا ہے، کیا تم وہ باغ واپس کر دو گی؟ تو صحابیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ باغ واپس کر دوں گی۔ تو اس باغ کی واپسی پر پھر اس صحابی کو بلایا گیا اور پھر اس صحابی نے طلاق دی۔ اور اسی طرح ایک اور خاتون کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب میاں بیوی آزاد ہو گئے تو بیوی نے کہا کہ بھئی میں اب اس سے طلاق چاہتی ہوں۔ تو اب وہ جو خاوند تھے وہ مدینہ کی گلیوں میں روتے پھر رہے تھے اپنی بیوی کی محبت میں، عشق میں۔ ایک صحابی سے رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا، یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا اس شخص کی محبت پر کہ یہ کتنی محبت کرتا ہے اپنی بیوی سے؟ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ نے، کسی صحابی نے، کسی نے بھی اس عورت کو کچھ نہیں کہا، اس کی جو مرضی، جو منشا اور جو اس کی طبیعت تھی اس کے مطابق فیصلہ دیا گیا۔ مجھے ایک روایت بھی، ایک جملہ بھی کسی کا نہیں ملتا کہ کسی مرد نے طنز کیا ہو، طعن کیا ہو کہ یہ کیسی عورت ہے، یا کسی نے اس کے کردار پر کوئی انگلی اٹھائی ہو یا کوئی بات کی ہو۔ مجھے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی۔ جو اس عورت کی مرضی اور منشا تھی، جو اس کی خواہش تھی، اس کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، کوئی رکاوٹ نہیں بیچ میں کھڑی کی گئی۔ اس لیے کہ ہر انسان کا حق ہے اپنا، اس پر کیا پابندی لگائی جا سکتی ہے، اس پر کیا بات کی جا سکتی ہے۔ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑے معاملات زندگی میں بھی مشکلات آ جاتی ہیں۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسانی طبیعت، ایک مزاج، ایک فطرت ہے، اس پر کسی اور کو ہرگز کوئی کومنٹس دینے کی، تبصرے کرنے کی، تجزیے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں رسول اللہ کی حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے اور رسول اللہ کے زمانے کے ماحول سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آپ کے پاس نوجوان بچیاں آئیں کہ جو یہ شکایت لے کر آئیں کہ میری مرضی کے بغیر میرے باپ نے فلاں جگہ نکاح کر دیا، فلاں جگہ شادی کر دی، اور یہ سیاہ ستہ میں یہ واقعات مسلم میں، سنن ابی داؤد میں، بخاری میں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو ختم کر دیا، فسخ کر دیا۔ آپ نے فرمایا جہاں تم چاہتی ہو وہاں نکاح کر لو تم۔ یہ مستند احادیث میں یہ باتیں موجود ہیں، لیکن یہ باتیں نہ ہم سنتے ہیں، نہ ہم ان باتوں کو سنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، آزادی ہے، ایک جائز طریقے سے اپنے حقوق ہیں، ہر انسان کے اپنی شخصیت ہے، اپنا تقاضا ہے، جو وہ فیصلہ کرے اپنے لیے ٹھیک ہے۔ ہمارا کام فقط اتنا ہوتا ہے کہ ہم گائیڈ کر دیں، نصیحت کر دیں، کچھ مشورہ دے دیں، کچھ بتا دیں، حق اور ناحق کے بارے میں، سچ اور جھوٹ کے بارے میں، جائز و ناجائز کے بارے میں۔ اس سے بڑھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم خدائی فوجدار بن جاتے ہیں جب ایسے معاملات ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے جج اور اپنے لیے وکیل بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ جہاں پر ڈر اس بات کا ہونا کہ مرد عورت کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا یا عورت مرد کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتی، نبھا نہیں سکتی، تو وہاں پر پھر فرمایا کہ تم علیحدگی اختیار کر سکتے ہو۔ اب حق مہر کے بارے میں چند ضمنی باتیں ہیں میں بتاتا چلوں۔ ایک تو قرآن پاک نے اس کے لیے قنطار کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، صدقات بھی کہا، فریضہ بھی کہا، کہ یہ جو مرد پر، جیسے میں نے آغاز میں آپ سے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ادا کرے، اور سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا ابہام نہ رکھا جائے۔ اور میں تو اس بارے میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے، تقریب منعقدہ ہوتی ہے، اس وقت کبھی بھی ایسے موضوعات پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ موضوعات، یہ مسائل پہلے ڈسکس ہونے چاہیے، ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے، اور وہاں پر یہ ساری باتیں طے کر لی جانی چاہیے تاکہ جب شادی کی تقریب ہو، رخصتی ہو، تو اس وقت ان معاملات کو بالکل نہ چھیڑا جائے، کیونکہ پھر ایسے موقعوں پر بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں خاص طور پر لڑکیوں کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان مسائل کو پہلے سے ہی بیٹھ کر دونوں طرف کے خاندان کے لوگ بیٹھ کر آپس میں طے کر لیں، کیا حق مہر مقرر کرنا ہے، کیا دینا ہے، کیا لینا ہے، کس طریقے سے یہ سارے معاملات چلنے ہیں۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ نکاح فام بھی
لڑکا اور لڑکی لے کر پڑھیں، اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں، اور باقاعدہ ہم نے تو اس پر کورس تشکیل دیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا اپنے ادارے میں تو ہم باقاعدہ طور پر نوجوان بچوں اور بچیوں کو یہ کورس کروائیں گے۔ شادی ان کی 2 ماہ بعد ہے، 4 ماہ بعد ہے، پہلے وہ یہ کورس کریں، شادی کے دوران، شادی کے بعد بھی وہ یہ کورس کر سکتے ہیں، اس کو جاری رکھیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے۔ ہمارے ہاں جو طلاق کی ریشو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اس کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وجوہات بھی ہیں جن پہ ہم سب لوگوں کو مل کر توجہ کرنی ہے۔ اور یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہے جو ہم کریں گے، بلکہ یہ ملائیشیا میں، ترکی میں اور یورپ اور امریکہ میں مسلم خاندان اور کمیونٹیز وہاں کے رہنے والے لوگ وہ پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں، دنیا میں ہو رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسا کوئی بھی سلجھا ہوا معیاری کام نہیں ہوتا۔ ہماری مسجدوں کے دروازے بھی بند ہیں عورتوں کے لیے، اور ہم نے کبھی بھی اس انداز سے لوگوں کو دین نہیں سکھایا کہ جس سے لوگوں کی تربیت ہو، ان کا تزکیہ ہو، ان کی اصلاح ہو، ان کو گہرائی کے ساتھ اور درک کے ساتھ ان کو معلوم ہو کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور ہمارے مسائل کا حل کیا ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی کام ہم اپنے ملک میں نہیں کرتے۔ باقی فرقہ واریت، اختلاف، جھگڑے، مسائل، ان میں ہم سب کو بڑی دلچسپی ہے، وہ سیاست ہو، وہ مذہب ہو، ہر وہ کام، ہر وہ ایشو جس میں جھگڑا ہو، اختلاف ہو اور تو میں ہو، جس میں الجھاؤ ہو، اس میں ہم بڑھ چڑھ کر سب حصہ لیتے ہیں۔ اب ہمیں اپنی صلاحیتیں مثبت اور تعمیری کاموں میں لگانی چاہیے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو حق مہر ہے، یہ جو بعد دیا جاتا ہے، مقرر نہیں کیا جاتا، کبھی کہا جاتا ہے جی اب یہ معجل ہے، کبھی غیر معجل ہے، کبھی کچھ ہے۔ سب سے بہتر طریقہ جو سنت اور اچھا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ بر وقت طے کر کے ادا کر دیا جائے۔ سب سے بہتر راستہ اور طریقہ یہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک نے سورۃ البقرہ کی آگے ہم جا کر اس سے آگے 1-2 رکوع کے بعد ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن میں اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ فرمایا 236 اور 237 میں اگر چھوا نہیں تو فرمایا کہ اور حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، یعنی نکاح ہوا لیکن چھوا نہیں اور حق مہر مقرر بھی نہیں ہوا، تو پھر اپنی حیثیت کے مطابق جو دے سکتے ہو ساز و سامان وہ دے کر رخصت کرو۔ چھوا نہیں لیکن حق مہر مقرر ہوا ہے تو کہا کہ پھر آدھا حق مہر دے دو۔ یہ قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ اور حق مہر کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں حق مہر مقرر کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن ایک مدینہ کی خاتون نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ امیر المومنین جب اللہ نے عورتوں کے اس حق کو مقرر نہیں کیا تو پھر آپ کے پاس یہ کیسی اتھارٹی ہے کہ آپ حق مہر کو مقرر کریں؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اے عمر، مدینے کی خاتون بھی تجھ سے سمجھدار نکلی، اور اپنی بات کو آپ نے واپس لے لیا۔ تو اس لیے حق مہر مقرر نہیں کیا جاتا۔ یہ جو 32 روپے یا کچھ آنے مقرر کیا جاتا ہے، یہ کوئی بھی حق مہر نہیں ہے، نہ کوئی یہ فاطمی حق مہر ہے، نہ یہ کوئی مذہبی حق مہر ہے، اس کی کوئی بھی صورت دین کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ دونوں کے حالات، ماحول، حیثیت، مرتبہ اور وسائل، جو بھی صورتحال اس وقت ہوتی ہے وہ اس کے مطابق حق مہر مقرر کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے، خلا کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ عورت خود طلاق لینا چاہتی ہے تو وہ حق مہر واپس کرے گی، باقی اس کے علاوہ کچھ بھی واپس کرنے کا نہیں ہے۔ وہ عورت کے پاس ہے، وہ انعام میں دیا، تحفے میں دیا، وہ کسی صورت میں دیا، وہ اس نے وقت گزارا مرد کے ساتھ، وہ سب کچھ اس کا ہے۔ قرآن و سنت میں اتنا ہے کہ حق مہر یہ واپس کرنا ہوگا۔ اب اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 230 میں حلالہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہی وہی بات جو میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ فقہ کے بارے میں جو ہم اپنے معاشرے میں سنتے آئے ہیں شروع سے، یہ اس کے مطابق بالکل اسی ذہن کی عکاسی کرتا ہے یہ سوال کہ آیت نمبر 230 میں حلالہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے،
مگر احادیث میں حلالہ کرنے اور سہولت کاروں پر لعنت کی گئی ہے۔ اس تضاد کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ سوال تو کچھ اور تھا آخر میں، لیکن اس کو میں نے بہتر بنایا کہ اس تضاد کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید حدیث میں جو کہا گیا وہ ایک رسم بد اور بری رسم اور بدعت کہ جو معاشرے میں پیدا ہوئی حلالے کی شکل میں، رسول اللہ نے اس کا رد فرمایا اور اس کے بارے میں وعید سنائی، اور اس کی شناعت کو، اس کی قباحت کو، اس کی برائی کو رسول اللہ نے واضح فرما دیا۔ کوئی تضاد نہیں ہے۔ قرآن میں جو فرمایا گیا وہ میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب یہ تیسرا قدم ہے، تیسرا مرتبہ ہے، یعنی پوری زندگی ذہن میں رکھی جو بات میں نے شروع میں آپ سے کہی تھی کہ یہ نہیں ہے کہ ہر مہینے ایک طلاق دی جا رہی ہے، یہ ایک ہی دفعہ بیٹھ کر تینوں دی جا رہی ہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ وہ ہے جو پوری زندگی پر محیط ہے۔ ایک دفعہ طلاق دے دی تھی، معاملہ ختم ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد تجدید نکاح کر لیا، پھر کبھی ایسے وقت ہوا کہ چھوڑ دیا آپس میں طے کر کے، جیسے قرآن پاک نے کہا کہ اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ ان دونوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی حدود کو ہم قائم نہیں رکھ سکیں گے، پھر اس طرح ہو جاتا ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فَإِن طَلَّقَهَا، اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب یہ بھی طلاق پر ایک روک، ایک رکاوٹ ہے۔ یہ حکمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عرب کے معاشرے کی طرح نہیں معاملہ ہوگا۔ اب اگر تم نے یہ قدم اٹھایا نا تو یہ ذہن میں رکھ لو، اب یہ شرط اور لازم ہے کہ اس عورت کا نکاح کسی جگہ ہوتا ہے، وہاں سے اگر اس کو اتفاقاً طلاق ہوتی ہے تو پھر تم یہ تیسری دفعہ قدم اٹھا سکتے ہو، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے عمومی زندگی میں انسان اختلاف اور جھگڑے کی بنیاد پر اس نتیجے میں پہنچتا ہے کہ زندگی نہیں گزرتی، وہاں پر بھی عورت اس طرح طلاق یافتہ ہوتی ہے تو تب یہ قدم اٹھایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا فرمایا، پس نہیں حلال اس کے لیے اس کے بعد حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے اس کے علاوہ۔ اب یہاں تک کہ وہ نکاح کرے اس کے علاوہ، اب یہاں پر ہمارا ذہن جو ہم نے سنا اور ہم نے اپنے معاشرے میں ہوتا دیکھا، ہم اس کی تفسیر یہ کریں گے، ترجمہ یہ کریں گے کہ یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور سے اس کے علاوہ، یعنی اپنے شوہر کے علاوہ۔ اب اس سے ہم یہ مراد لیں گے کہ یہ جی حلالہ ہے جی، دیکھیں نا جی قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ یہ دوسرے سے نکاح کرے گی تو پھر پہلے مرد کے لیے حلال ہو جائے گی۔ ہم نے یہاں سے یہ مسئلہ نکال لیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری بروٹ اپ ہے، جس طرح ہماری تربیت ہے، جو ہمارے علم کا اور کردار اور اخلاق کا لیول ہے، ہم نے خدا کی کتاب کے ساتھ وہی حشر کیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ کا عقاب تھا، شاہین تھا۔ یہ کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ جب وہ کسی خاتون کے چھت پر جا کر بیٹھ گیا، اس خاتون نے اس کو پکڑ لیا، اس کی چونچ دیکھی، لمبی چونچ، اس کے ناخن دیکھے، بڑے ناخن۔ اس نے کیا کیا؟ ناخن اس کے کاٹ دیے، چونچ بھی اس کی کاٹ دی، پر بھی کاٹ دیے، بڑا اس کو اپنی طرف سے کہ جی میں نے اس کو بڑا خوبصورت بنا دیا۔ یہ بیچارے کے ناخن بڑے ہوئے تھے، چونچ بڑی ہوئی تھی۔ جب بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا عقاب، تو بادشاہ نے دیکھا اور لوگوں کو دکھایا۔ اس نے کہا دیکھو کہ جو شخص کسی چیز کی قدر کو نہیں جانتا نا، وہ یہی سلوک کرتا ہے۔ ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم نے خدا کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ قرآن کی روشنی میں ہم نے اپنے فقہاء کی تشریحات کو، ان کے اجتہادات کو نہیں دیکھا، بلکہ ان کے اجتہادات کی روشنی میں ہم نے قرآن کو طے کیا ہے، قرآن کو متعین کیا۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اب جب قرآن یہ کہتا ہے یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے اس کے علاوہ کسی اور سے، اب یہاں سے ہم نے حلالہ نکال لیا۔ حالانکہ قرآن یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی میں اگر ایسا کوئی وقت آتا ہے، کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس مرد کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب تجدید نکاح نہیں ہوگا، اب سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے، طلاق کو مذاق نہ سمجھے۔ یہ قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب دیکھیے پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو پھر ان پر گناہ نہیں ہے کہ وہ رجوع کر لیں
اگر انہیں اس بات کا یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کا خیال کریں گے، اس کو قائم رکھیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں کہ اللہ ان کو بیان کرتا ہے اس کے لیے جو علم رکھتا ہے، جو صاحب علم ہے، جو اللہ کی کتاب کا علم رکھتا ہے، وہ شخص پھر ان حدود کا خیال بھی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بیان کرتا ہے۔ اب یہ آخری آیت ہے اور چوتھا سوال ہے جی فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ۔ اب یہ آخری آیت میں 231 اگر آپ کے پاس قرآن ہو تو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ سفر کیجئے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور وہ اپنی مدت کو پہنچنے لگیں تو پھر کیا کرو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو روک لو معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا پھر ان کو چھوڑ دو اچھے طریقے سے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ دِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اب دیکھیے یہ تاکید فرما دی کہ تم ان کو نہ روکو تکلیف دینے کے ارادے سے، کہ تاکہ تم زیادتی کرو۔ یعنی جو بات پہلے بیان کی تھی نا، اب یہاں پر ایک اور پہلو سے اس بات کو بیان کر دیا کہ 2 مرتبہ صورت یہ ہوتی ہے کہ تم یا تو روک لو، یا یہ ہے کہ تم او تسریحم بإحسان، احسان کے ساتھ، حسن سلوک سے تم رخصت کر دو، عزت کے ساتھ۔ ہاں اگر روکنا ہے نا تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ زمانہ جاہلیت کی طرح نہیں روکنا تم نے، کہ تمہارے روکنے کا مقصد یہ ہو کہ بھئی تم نے ادھر سے طلاق دی تھی، عدت کے دوران رجوع کر لیا، مقصد کیا ہے کہ میں اس کو ستاؤں گا، تنگ کروں گا، اذیت دوں گا، اس کو ٹارچر کروں گا، اس نیت سے تم نے نہیں روکنا۔ یہ فرما دیا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، مقصد تمہارا یہ ہو کہ میں حسن سلوک، اچھائی کے ساتھ، جو مجھ سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں میں ان غلطیوں کو نہیں دہراؤں گا۔ اگر میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی ماضی میں، اب مجھے یہ موقع مل رہا ہے، میں دوبارہ اس کے ساتھ وہ زیادتی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ تاکیداً اس بات کو بیان کر دیا، کیونکہ عرب کے معاشرے میں ایسا تھا، بدقسمتی سے آج ہمارے اپنے مسلمان بھائی یہ سلوک روا رکھتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ، عدت پوری ہونے کے بعد عورت کو کیوں اور کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہاں پر یہ فرمایا کہ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، کہ جب وہ اپنی اس مدت کو پہنچنے لگیں، وہ خاتون پہنچنے لگے، تو پھر فرمایا اس سے پہلے پھر کیا کر لو، روک لو، کس کے ساتھ؟ معروف طریقے سے، یا پھر یہ ہے کہ احسان کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دو۔ اب یہاں پر جو مسئلہ پوچھا جا رہا ہے وہ مسئلہ یہاں پر بیان ہی نہیں ہوا، تو اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا مقصود کیا ہے جو یہاں پر فرمایا گیا ہے۔ اب آخری سوال ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب اور حکمت نازل ہونے کی بات کی ہے۔ کتاب تو قرآن کریم کی صورت میں نازل ہوئے، مگر حکمت سے کیا مراد ہے؟ مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ پہلے بھی ہم غالباً 2-3 مرتبہ اس بات پہ اس حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک تو علماء اور مفسرین نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ کتاب سے مراد تو قرآن ہے، اور کہیں پر تورات اور انجیل بھی مراد ہے، اور لیکن حکمت سے مراد دانائی لی گئی، اور سنت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ مراد لیا گیا۔ لیکن ایک اور اگر ہم مطلب اس سے لیتے ہیں، یعنی کتاب ہے، اس سے مراد شریعت اور قانون مراد لیتے ہیں، جیسے تورات ہے وہ قانون ہے، اور اسی طرح حکمت سے مراد اگر ایمان، اخلاق، اگر یہ مراد لیا جائے تو یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات اس کی بھی تصدیق کرتی ہیں۔ یعنی جب ہم کتاب کی بات کریں گے تو اللہ کا قانون، شریعت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، اور اگر ہم حکمت کی بات کریں گے تو حکمت سے مراد یہ ایمان، اخلاقیات، اس سے تعلق اس کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کتاب اور حکمت سے مراد، کتاب سے مراد قانون و شریعت ہو گئی، اور حکمت سے مراد اخلاق اور ایمان یہ ہو گئے۔ اب ہم اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، آیت نمبر 231 جو رکوع نمبر 29 کی آخری آیت ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو تو پھر فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، دیکھیے طلاق دو، یہاں سے پھر معلوم ہو رہا ہے کہ طلاق ایک ہے۔
فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی مدت کو پورا کرنے والی ہوں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو ان کو روک لو معروف طریقے سے، او سرحوهن بمعروف، یا پھر ان کو چھوڑ دو معروف طریقے سے، یعنی حسن سلوک سے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ تم ان کو روکو دکھ دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، تاکہ تم زیادتی کرو۔ میں نے گزشتہ رکوع میں ایک بات بیان کی تھی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، اذا یا ایذا جو ہم لفظ بولتے ہیں، اس سے مراد چھوٹی تکلیف ہے، اذا سے مراد، لیکن زرار جو ہے زر، یہ بڑی تکلیف کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مرد کو کہا کہ ان کو تم نہ روکو، کس لیے؟ تکلیف دینے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے، تاکہ تم زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور فرمایا جو مرد اس طرح کرتا ہے نا یا کرے گا، وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق مت بناؤ۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب آپ کی حیات مبارکہ میں کسی صحابی نے 3 دفعہ اپنی بیوی کو ایک ہی دفعہ طلاق دے دی تھی نا، 3 دفعہ، رسول اللہ غصے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں موجود ہوں، قرآن موجود ہے، پھر اللہ کی کتاب کا مذاق اڑا رہے ہو تم لوگ؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہاں پر اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور جو اس نے تم پر نازل کیا کتاب سے اور حکمت سے، وہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، ہر شے کو، ہر چیز کو جاننے والا۔ یہاں پر اس رکوع کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمارے پاس 5 سوال تھے، لیکن ضمناً میں نے 2 سوال بیان کر دی، ایک تو حق مہر کے حوالے سے بھی تھا اور دوسرا خلا کے حوالے سے بھی تھا۔ اگرچہ یہ خلا کا موضوع ذرا طویل ہے، تو لیکن آگے جیسے کسی اور موقع پر یہ آیت آئے گی تو جو موضوع میں مختصر بیان کر دیتا ہوں، لیکن جب اس کا صحیح موقع آتا ہے تو پھر میں وہاں پر اس کی زیادہ وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔